نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال صدق الله العظيم۔ قریش مکہ جب بدر سے بے طرح شکست کھا کر مکہ واپس ہوئے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ کاروان تجارت جس کو ابو سفیان ساحلی راستے سے بچا کر نکال لائے تھے وہ مع اصل سرمایہ اور زر منافع دار الندوہ میں بطور امانت محفوظ ہے۔ بدر کی اس بے طرح ہزیمت اور ذلت آمیز شکست کا زخم یوں تو ہر شخص کے دل میں تھا، لیکن جن لوگوں کے باپ اور بیٹے، بھائی اور بھتیجے، خویش و اقارب بدر میں مارے گئے ان کو رہ رہ کر جوش آتا تھا۔ جذبہ انتقام سے ہر شخص کا سینہ لبریز تھا۔ بالآخر ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ابی ربیعہ، عکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، حویطب بن عبد العزیٰ، صفوان بن امیہ اور دیگر سرداران قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے کہ کاروان تجارت بطور امانت محفوظ ہے، اس میں سے اصل سرمایہ تو تمام شرکاء پر بقدر حصص تقسیم کر دیا جائے اور جو زر منافع ہے وہ سارا کا سارا محمد سے جنگ کی تیاری میں صرف کیا جائے، تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنے باپ اور بیٹوں، خویش و اقارب، اعیان و اشراف کا جو بدر میں مارے گئے انتقام لے سکیں۔ تو سب نے بیک آواز نہایت طیب خاطر سے اس درخواست کو قبول کیا اور زر منافع جس کی مقدار 50,000 دینار تھی وہ سب اس کام کے لیے جمع کر دیا گیا۔ اسی بارے میں حق تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرمایا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ تحقیق کافر اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روک دیں، اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہ سب ان پر حسرت اور افسوس ہوں گے، پھر آخر یہ لوگ مغلوب ہوں گے۔ تو یہ غزوہ احد، یہ احد مدینہ منورہ کے ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ سے کم و بیش 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس کو احد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے پہاڑوں سے ایک علیحدہ اور منفرد ہے۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ اور عکرمہ کا باپ ابو جہل، حارث بن ہشام کا بھائی ابو جہل بن ہشام اور صفوان بن امیہ کا باپ امیہ قتل ہوئے تھے، مگر بعد میں چل کر ابو سفیان اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، عکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، حویطب اور صفوان یہ سب مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ غرض یہ کہ قریش نے خوب تیاری کی، عورتوں کو بھی ہمراہ لیا تاکہ وہ رجزیہ اشعار سے لڑنے والوں کی ہمت بڑھائیں، بھاگنے والوں کو غیرت دلائیں، لڑنے والے عورتوں کی بے حرمتی کے خیال سے دل کھول کر اور سینہ ٹھوک کر لڑیں، پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیں۔ مختلف قبائل میں قاصد دوڑائے کہ اس جنگ میں شریک ہو کر داد شجاعت دیں۔ اس طرح 3,000 آدمیوں کا لشکر جمع ہو گیا، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے، 200 گھوڑے، 3,000 اونٹ اور 15 عورتیں ہمراہ تھیں۔ یہ 3,000 کا لشکر جرار نہایت کر و فر سے ابو سفیان بن حرب کی سرکردگی میں 5 شوال سن 3 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکۃ المکرمہ میں موجود تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، حضرت عباس نے یہ تمام حالات لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیز رو قاصد کے ہاتھ روانہ کیے، اور قاصد کو یہ تاکید کی کہ 3 دن کے اندر اندر کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط پہنچا دے۔ یہ خبر پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس اور مونس رضی اللہ عنہما کو قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے آ کر یہ اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینے کے بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا کہ معلوم کریں کہ فوج کی تعداد کتنی ہے۔ حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ٹھیک اندازہ اور صحیح تخمینے سے اطلاع دی۔ ساری رات سعد بن معاذ، اسید بن حذیر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کا پہرا دیا، اور شہر کے اطراف و جوانب میں بھی پہرے بٹھلا دیے گئے۔ یہ شب جمعہ تھی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا۔ اکابر مہاجرین و انصار نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ ہی میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے، لیکن جو نوجوان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، شوق شہادت میں بے چین اور بے تاب تھے، ان کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ سے باہر نکل کر ان پر حملہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور ایک گائے ہے کہ ذبح کی جا رہی ہے، جس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ بمنزلہ مضبوط زرہ کے ہے، اور ذبح بقر سے اس طرف اشارہ ہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ مدینہ میں ہی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ اور خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا، اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا، پھر اسی تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ ہو گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ صحابہ کرام بمنزلہ تلوار کے تھے جو آپ کے دشمنوں پر وار کرتے تھے۔ صحابہ کو جہاد میں لے جانا بمنزلہ تلوار کے ہلانے کے تھا۔ ایک مرتبہ ہلایا، یعنی غزوہ احد میں، تو اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا، یعنی کچھ صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر اسی تلوار کو دوسرے غزوے میں استعمال کیا تو وہ تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ اور تیز ہو گئی اور دشمنوں پر خوب چلی۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس سے بھی اس کی ہوشیاری اور تجربہ کار ہونے کی وجہ سے مشورہ لیا گیا۔ اس نے یہ کہا کہ تجربہ یہ ہے کہ جب کسی دشمن نے مدینے پر حملہ کیا اور اہل مدینہ نے اندرون شہر ہی رہ کر مقابلہ کیا تو فتح ہوئی، اور جب بھی باہر نکل کر حملہ کیا تو ناکام رہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ سے باہر نہ نکلیے، خدا کی قسم جب کبھی ہم مدینہ سے باہر نکلے تو دشمنوں کے ہاتھ سے تکلیف اٹھائیے، اور جب کبھی ہم مدینہ میں رہے دشمن ہم پر چڑھ کر آیا تو دشمن نے ہمارے ہاتھ سے تکلیف اٹھائیے۔ آپ تو مدینہ کی ناکہ بندی فرما دیں، دشمن اگر بالفرض مدینے میں گھس آیا تو مرد ان کا تلوار سے مقابلہ کریں گے، بچے اور عورتیں چھتوں سے سنگ باری کریں گی، اور اگر باہر ہی ناکام واپس ہو گئے تو یہی ہمارا مقصد ہے۔ مگر بعض اکابر اور نوجوانوں نے اس پر زور دیا اور اصرار کیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے، اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اس دن کے متمنی اور مشتاق ہی تھے، خدا سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ خدا وہ دن لے آیا ہے اور مسافت بھی قریب ہے۔ حضرت حمزہ اور سعد بن عبادہ اور نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم نے مدینہ میں رہ کر ان کی مدافعت کی
تو ہمارے دشمن ہم کو خدا کی راہ میں بزدل خیال کریں گے۔ اور حضرت حمزہ نے یہ کہا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں کا اپنی تلوار سے مقابلہ نہ کر لوں۔ نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم کو جنت سے محروم نہ کیجیے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں ضرور جنت میں داخل ہو کر رہوں گا۔ آپ نے فرمایا، کس بنا پر؟ نعمان نے عرض کیا، اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، اور میں لڑائی میں کبھی نہیں بھاگتا، اس وجہ سے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، صدقت، تو نے سچ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جنت کے شیدائی، شہادت کے سودائی، یعنی نوجوانوں کا اصرار تو پہلے ہی سے ہے کہ مدینہ سے باہر جا کر حملہ کیا جائے، لیکن مہاجرین و انصار میں سے بھی بعض اکابر جیسے حضرت حمزہ، سعد بن عبادہ شوق شہادت میں بے چین اور بے تاب ہیں، ان کی بھی یہی رائے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عزم فرما لیا۔ یہ جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر وعظ فرمایا، جہاد و قتال کی ترغیب دی اور تیاری کا حکم دیا۔ یہ سنتے ہی خداوند ذوالجلال کے محبین و مخلصین، عاشقین و والہین اور خداوند قدوس کے لقاء کے شائقین کے جانوں میں جان آ گئی، اور سمجھ گئے کہ اب اس دنیا کے جیل خانہ اور اس قفس سے ہماری رہائی کا وقت آ گیا ہے۔ غزوہ احد کے بقیہ واقعات انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔